حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق تشریف فرما مقتدر علماء معزز محتشم حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میری توجہ جس مضمون کی طرف دلائی گئی چند باتیں اس کے ضمن و ذیل میں عرض کروں گا۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو سن سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزم بھائی محمد شہباز مصطفی صاحب، آپ کے والد گرامی کی اللہ کامل مغفرت جنت میں گھر عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اپنی عبادت کے ماں بعد ہم سے اس بات کا تقاضا کیا کہ تم والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ جس نے ماں باپ کو راضی رکھا اس نے اللہ کو راضی کیا، اور جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ نشان لگانا ہے بھائی اس بیٹے پہ جو فرما بردار ہے، اور اس بیٹے پہ بھی نشان لگانا نہیں بھولنا جو نافرمان ہے۔ دنیا میں رزلٹ ملے گا، فرما بردار بیٹا جیے گا شان سے، مرے گا ایمان سے، اور جو نالائق ہوگا، نافرمان ہوگا، خدمت سے جی چرانے والا ہوگا، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، اور جب داور محشر جو قیامت کا منصف ہے اس کے سامنے جائے گا تو سر پر عزت کی دستار نہیں ہوگی بلکہ ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سیدھی سی بات ہے، اگر عزت سے جینا ہے تو ان بوڑھوں کی عزت کرو، اور اگر یہ ہم سے روٹھ کے چلے گئے تو عرش کا رحمان ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ آج سے تقریباً 1.5 اشرہ پہلے کی کہانی ہے۔ میں ایک سفر میں تھا تو مجھے سر راہ ایک بوڑھا ملا، اس کی عمر تقریباً 80 برس تھی، دودھ کی طرح سفید داڑھی، ہاتھ میں عصا، سر پہ کپڑوں کی گٹھڑی، چل چلاتی کڑکتی دھوپ۔ اس بوڑھے کا سارا بدن پسینے سے شرابور تھا۔ گزرتے میرے قدم رک گئے، میں نے انہیں اپنے ساتھ بٹھا لیا اور میں نے محسوس کیا کہ یہ بوڑھا زخمی ہے، اور یہ زخم کسی پرائے نے نہیں، اپنے نے دیے ہیں، اور آپ جانتے ہو اپنوں کے زخم کتنے گہرے ہوتے ہیں۔ میری الجھی باتیں تھیں، میں نے ان سے پوچھ لیا کہاں کے ارادے ہیں، انہوں نے مجھے منزل سے آگاہ کیا۔ میں نے گزارش کی، قریب لاری اڈا تھا، آپ گاڑی پہ بیٹھ جاتے۔ آواز تھوڑی سی کمزور ہو گئی، مجھے کہتے میرے پاس کرایہ نہیں ہے۔ میں نے کہا بیٹے کو ساتھ لے لیتے۔ جب میں نے بیٹے کا کہا تب بوڑھے کا لہجہ ٹوٹ گیا، چھم چھم آنکھیں برسنے لگیں، ہونٹ کپ کپانے لگے۔ مجھے رو کے کہتے مولوی صاحب آج بیٹے نے گھر سے نکال دیا ہے، والد نہیں میرے دوست، رب کی رحمتوں کو گھر سے نکال دیا۔ یہ ناراض گئے تو عرش کا رحمان ہم سے ناراض ہو جائے گا، اور اگر یہ راضی ہیں تو سونا رب راضی ہے۔ آپ نے علماء سے ایک بار نہیں 1000 بار یہ واقعہ سنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ سے عرض کرتے ہیں، یا اللہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ تو فرمایا فلاں کسائی۔ آپ اس کا عمل ڈھونڈنے کے لیے اس کی دکان پہ آئے، اپنے بارے میں نہیں بتایا کہ میں اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام ہوں، اس کے مہمان بن کے اس کے گھر آئے۔ اچھا جب یہ گھر داخل ہوئے تو ایسا نہیں ہوا کہ یہ نظریں چرا کے پیچھے حجرے میں چلا گیا ہو۔ عموماً جو رویے دیکھے پڑے، بوتل برگر چھپا کے لے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں، میں یہ بھی نہیں کہنا چاہ رہا کہ آپ بیوی کی خدمت نہ کرو، ضرور کرو۔ آپ کی خاطر ماں باپ، بہن بھائی، سہیلیاں چھوڑ کے آتی ہے، اس کی خدمت آپ کے کندھوں پہ ہے۔ لیکن میرا کہنا ہے بھائی جنہوں نے پالا پوسا، جوان کیا، ہمیں یہاں تک لا کے کھڑا کیا، معذرت سے کہوں گا لہجہ تھوڑا سا تلخ ہے، قبول کیجئے گا، ان سے کیا 100 روپیہ چھپا کے لے جاتے ہوئے کیا ہمیں شرم نہیں آتی؟ یار اس کی حیثیت ہے ہی کیا؟ خیر موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہم گھر داخل ہوئے تو میں نے کیا دیکھا، اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا، لکڑیاں جمع کی، آگ جلائی، اس پہ ہنڈیاں رکھی اور اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا۔ جب کھانا پک گیا تو چارپائی پہ ایک نحیف سی بڑھیا تھی، اسے اٹھایا اور نوالے توڑ توڑ کے اس کے منہ میں رکھے۔ جب بوڑھی ماں نے کھانا کھا لیا تو وہ کچھ کہنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتی یہ کون ہے؟ تو اس نے بتایا یہ میرے ماں جی ہیں۔ فرمایا یار یہ کچھ کہہ رہی ہیں؟ تو وہ زیر لب مسکرا دیا، کہتا ماں کہتی اللہ جنت میں تمہیں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمائے
ताज्जुब से कहता है, भाई आप बताओ ना, कहाँ अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम और कहाँ मैं? आप जुमला सुनोगे तो तबीयतों में नशा पैदा हो जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते, इधर देख, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। भाईजान, ये इतना बड़ा एजाज़ है, जन्नत मिलना एजाज़ और जन्नत में नबी की हमसायगी मिलना, ये तो शरफ़ की कहानियाँ हैं। और किस अमल की बदौलत? खिदमत की बदौलत। भाई ये राज़ी हैं तो अल्लाह राज़ी, ये नाराज़ हैं तो अल्लाह नाराज़ है। इनकी खिदमत ज़िंदगी में करो भाई, इनकी कदर इनकी ज़िंदगी में करो। मरने के बाद तो लकीर पीटते हैं हम। दुनिया से चले गए तो आधी मस्जिद फलों से भर दी, महंगे से महंगा फल मेरे अब्बा जी मेरी अम्मा जी के ख़त्म में आए, जिंदा थे तो शापर छुपा के ले जाते, आज मरने के बाद अनवा अकसाम के फल ले आए, कब्रिस्तान के जूता उतार के वापस पलटे तो उल्टे कदम। जिंदगी में अदब किया, गालियां दी, बरादरी में परे, पंचायत में हमने इन बूढ़ों को जलील किया। ये नाराज चले गए तो अर्श का रहमान हमें कभी भी माफ़ नहीं करेगा। माँ बाप बहुत बड़ी दौलत है दोस्त। मैं तो कहता हूँ ये जो माँ बाप होते हैं ना, ये बोर्ड के दरख्त की तरह होते हैं। मेरा ताल्लुक एक देहात से है। हमारे देहातों में जब लाइट चली जाए तो हम चार पहियाँ उठा के बोर्ड के दरख्त के नीचे आते हैं। इसका साया घना होता है, गर्मियों में ठंडा होता है और सर्दियों में गर्म होता है। नीचे बैठने वाले आसूदगी महसूस करते हैं, लेकिन ये एहसास नहीं होता कि इस दरख्त ने अपने ऊपर धूप कितनी बर्दाश्त की है, कितनी धूप बर्दाश्त करके हमें ठंडा साया दिया। कदर नेमत ज़वाल नेमत के बाद होती है। उस दरख्त की कदर उस वक़्त होती है जब काट लिया जाए, हटा लिया जाए। मुझे बताइएगा दोस्त, जहाँ कभी शजर था, लाइट चली जाए, आप चार पे उठा के उसके नीचे आओ तो क्या आसूदगी महसूस करोगे? दीवार का साया ढूंढोगे तो फिर भी आसूदगी नहीं मिलेगी। और मेरे भाई, माँ बाप बोर्ड के दरख्त की तरह होते हैं। ये सारे ज़माने के दुख, आजमाइशें, तकलीफ़ें अपने ऊपर ले लेते हैं, लेकिन अपनी औलाद को तत्ती हवा नहीं लगने देते। मैं रात का मुसाफिर हूँ, अक्सर लेट घर जाता हूँ। मैं जब भी किसी बड़े शहर से गुजरता हूँ रात 2-3 बजे, तो फैक्ट्रियों से जवान बूढ़े काम से फारिग होकर घर जा रहे होते हैं। जवानों को देख के कभी ताज्जुब नहीं हुआ। बात समझ में आती, ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, ख्वाबों की तकमील की दौर है। ये 8 से 18 घंटे ये परदेश के धक्के क्यों खाते हैं? बड़ा घर, बड़ी गाड़ी। रहीम यार खां का अमीर तरीन शख्स बनने का ख्वाब देखता है और ख्वाबों की तकमील के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। जवानों को देख के कभी ताज्जुब नहीं हुआ। ताज्जुब बूढ़ों को देख के होता है। वक्त आराम का था, वक्त खिदमत करवाने का था। क्या मुसीबत पड़ी है फैक्ट्री में 18 घंटे काम करने की? घर से साइकिल पे निकल जाए 10 जगह तो सांस लेता है, मुश्किल से फैक्ट्री पहुंचता है, काम नहीं होता तो मालिक गालियां देता है, ये गालियां भी खाता है, 8 से 18 घंटे भी काम करता है। ताज्जुब तो होता है ना भाई। ये कभी कभी एहसास रोकता है, मौलवी साहब पेट लगा है, इसके भी तो कुछ तकाजे हैं। शायद के पेट के लिए ये बूढ़ा इतनी मेहनत कर रहा है। जब मैं उम्र देखता हूं, मुंह में दांत नहीं, अनवा अकसाम के खाने फल नहीं खा सकता, ये अपनी ज़ात पे क्या खर्च करता होगा? सुबह चाय रस, रात दलिया। अपनी ज़ात पे 50 रुपए खर्च करने वाला फैक्ट्री में 18 घंटे काम क्यों करता है? मैं माँ बाप की अजमत को सलाम पेश करता हूँ। इनके पेशे नज़र होता है, पहले बच्चे छोटे थे, स्कूल पढ़ते थे, अब कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, तालीमी अखराजात बढ़ गए, और उन अखराजात को पूरा करने के लिए हमारा बूढ़ा बाप फैक्ट्री में 18 घंटे, हमारा बूढ़ा बाप परदेश के धक्के खा रहा है, और हमारी बूढ़ी माँ घर में सिलाई मशीन चला रही है। यार नज़र वाली ऐनक लग गई। शहर में आके पढ़ने वालों, भूल गए हो किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा है, हमें बड़ा देखने के लिए खुद हारते रहे। अच्छा, इनके पेशे नज़र यह भी होता है कि हमारे बच्चे, हम पढ़े लिखे नहीं, कल को हमारे बच्चे हमारी जगह पे ना आके खड़े हों। भाईजान, वो हमें बड़ा देखने के लिए खुद हारते रहे। लेकिन सद अफसोस दोस्त, हम बड़े हुए तो माँ बाप छोटे हो गए। ये तो कोई इंग्लिश का टेढ़ा मेढ़ा लफ्ज बोल दे, औलाद मजाक उड़ाती है। अब्बा जी 4 क्लासा पढ़ लेंदे, गल ते करनी आउंदी। वो रत जगे, वो परदेश के धक्के, वो फैक्ट्रियों के 18 घंटे हमें याद ना आए कहां से उठा के ये कहां लाया, और आज मजाक उड़ाते हो। हमने ऐसी नालायक औलाद भी देखी जो माँ बाप का तारुफ कराते भी शर्माती है। मेरे देहात का एक बूढ़ा जूते गांठ गांठ करके बच्चों को पढ़ाया। देहात, वो लाहौर आ गए, ये देहात से गुड़ गन्ना सुगात लेके आया बूढ़ा। उस दिन इत्तेफाक से उसके दोस्त भी आए हुए थे, तो ये मुलाकात करके दूसरे कमरे में आने लगा। किसी दोस्त ने कहा, ये बूढ़ा कौन है? तो वो कहता है, ये देहात में हमारा मुलाजिम है। माँ बाप हमारी खिदमत नौकरों की तरह करती है, लेकिन नकम्मी औलाद को तो नौकर नहीं समझना चाहिए। और कहां से उठा के कहां तक लाए, आज तारुफ कराते भी शर्माते हो, आज इनका मजाक उड़ाते हो। मैं कहता हूं, आप बहुत बड़े अल्लामा हो, बहुत बड़े मुफ्ती साहब हो, बहुत बड़े पीर साहब हो, बहुत बड़े सियासतदान हो, जब घर जाओ
تو یہ سارے سٹار اتار کے جایا کرو. جب گھر جاؤ تو وہی 25 سالہ پرانا ببلو، یار جو ماں ہمیں پیار سے پپو کہتی تھی، جو بھی عرفی نام تھا، وہ بن کے جایا کرو. ہم گھر میں بھی جاتے ہیں تو بڑے بن کے جاتے ہیں. امام اعظم کتنا قداور شخص ہے یار، شہر کا سب سے بڑا مفتی ہے. ماں بیٹے سے کہتی بیٹا میں نے فلاں بوڑھے عالم سے مسئلہ پوچھنا ہے، سواری تیار کرو. ماں سے یہ تو نہیں کہتے اماں سوال کرو جواب ملے گا، دلائل کے انبار لگاؤں گا، اور جس کے پاس مجھے لے جا رہی ہو وہ عمر میں بڑے ہیں، قد علمی تیرے بیٹے کا بڑا ہے، وہ تو خود مجھ سے اصلاح چاہتے ہیں. یہ بھی نہیں کہتے اماں ان کے پاس جانے سے میری توقیر کم ہوگی. بھولے بالے بن جاتے، سواری تیار کرتے، ماں کو بٹھاتے، نکیل پکڑتے اور اس عالم کے دروازے پر چلے جاتے. وہ امام کو دیکھ کے شرمندہ ہوتے کہ اتنا بڑا حوالہ میرے پاس، اور آپ فرماتے مولانا میری ماں نے آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، ذرا ان کی تشفی فرما دے. سوال کا جواب نہ آتا تو امام اعظم آہستہ آواز میں سوال کا جواب بتاتے اور فرماتے تھوڑی سی اونچی آواز میں میری ماں کو یہ مسئلہ بیان کر دو. بڑا بن کے نہیں بھائی، بڑا بن کے نہیں، چھوٹا بن کے جاؤ اور ان کی قدر ان کی زندگی میں کرو. اور جنہوں نے زندگی میں قدر کی ان کی قدریں آج بھی بحال. میرے نبی یمن کی طرف منہ کرتے ہیں، قمیص کے بٹن کھولتے ہیں، لمبے لمبے سانس لیتے ہیں اور کیا فرماتے انی لاجد ریح الرحمن، مجھے یمن کی طرف سے یار کی خوشبو آتی ہے. آپ جانتے وہاں کون تھے؟ وہاں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یار ساری زندگی حضور سے ملاقات نہیں کر سکے، شرف صحابیت سے ممتاز نہیں ہو سکے، لیکن انہوں نے خیر التابعین کا لقب پایا. یہ اعزاز ملا کیسے؟ ماں تھی، آنکھوں سے نابینا تھی، پیچھے کوئی خدمت والا نہیں تھا، خدمت روک لیتی ہے. میرے نبی صحابہ سے فرماتے ہیں تمہیں جب کبھی اویس ملے نا تو اس سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کرنا. جو بیٹے فرما بردار ہوتے ہیں وہ مستجاب الدعوات بنتے ہیں. جنت پہ روک لیا جائے گا اویس کو اور حکم ہوگا پیچھے پلٹ کے دیکھو، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ہوں گے اور اویس کرنی کو اختیار دیا جائے گا جس طرف تیری انگلی کا اشارہ ہوگا. اپنے ساتھ لاکھوں لوگوں کو جنت میں ساتھ لے جانا. یہ ماں کی خدمت کا صلہ ہے. میں نے ایک بوڑھے کو پڑھا، پچھلی امتوں سے اس کا تذکرہ ہے، تعلق ہے. وہ بوڑھا زندگی موت سے لڑنے لگا، بولو براز چارپائی پہ. آپ جانتے ہو ماں باپ اور اولاد کے مابین رابطہ کتنی دیر رہتا؟ 4 بیٹے تھے اور یہ خود تو زندگی موت سے لڑنے لگا. اولاد کے ساتھ والدین اور اولاد کا رابطہ اتنی دیر ہوتا ہے جتنی دیر تک ہم ان سے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں. جب ہم خود پر پرزے نکالتے ہیں نا، کمانے کے قابل ہوتے ہیں، تو پھر ماں باپ سے ہمارا رابطہ جو ہم نے دیکھا وہ تقریباً ختم ہو جاتا ہے. بڑھاپا اور بڑھاپے کے ساتھ بیماری کا آ جانا، یار یہ بہت بڑا امتحان ہے کہ بندہ نوالا توڑ کے منہ تک نہ لا سکے، قدموں سے چل کے واش روم تک نہ جا سکے. اولاد کے کندھوں پہ والدین کی خدمت آئے تو کتنا مشکل ہوتا ہے. وہ بوڑھا زندگی موت سے لڑ رہا تھا. 4 بیٹے تھے، جو سب سے چھوٹا تھا سعادت مند تھا. بھائیوں کو جمع کیا، کہا والد بیمار ہیں اور انہیں خدمت کی ضرورت ہے، لیکن عجیب سا فیصلہ ہے، اگر والد کی خدمت میں کروں تو وراثت سے مجھے کچھ نہیں ملے گا، اگر آپ کرو گے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا. تینوں نے نظریں ملائی. وہ دولت کے بھوکے تھے، دولت لے اڑے، اور اس کی آرزو تھی کہ میں اپنے والد کی خدمت کروں. اور اس نے پھر تا دم آخر جب تک باپ زندہ رہا خدمت کی. اچھا ہمارے دیہاتوں میں نا جب والدین راضی ہوتے تو ایک جملہ بولتے ہیں اور یقین جانو مرنے تک اس کا نشہ نہیں اترتا، لیکن میں کہتا ہوں بھائی اپنے امر رویے سے یہ جملہ اپنے ماں باپ سے ضرور کہلوائیے گا. راضی ہو کے پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جا پتر تینوں ستئی خیرانے، جا پتر تینوں. وہ بوڑھا اس حال میں دنیا سے گیا کہ وہ اپنے بیٹے پہ راضی تھا. میرے نبی فرماتے جس کا باپ راضی اس کا رب راضی. غربت کی لکیر پہ کھڑا ہے. ایک شب سویا، خواب میں ایک اللہ والے سے ملاقات ہوئی. کہا بیٹا فلاں شجر کے نیچے 100 درہم پڑا ہے، اٹھاؤ لے آؤ. سوال کہ اس میں برکت ہے؟ کہا برکت نہیں ہے، کیونکہ کثرت اور ہے برکت اور ہے. دوسرے دن پھر خواب میں ملے. کہا بیٹا وہاں 10 درہم پڑے ہیں. کہا برکت؟ کہا برکت نہیں ہے. تیسرے دن پھر خواب میں ملے. کہا وہاں 1 درہم پڑا ہے. کہا برکت؟ کہا ہاں اس میں برکت ہے. درہم اٹھایا، بازار آیا، وہاں ایک دکاندار آوازیں دے رہا تھا 1 درہم میں 2 مچھلیاں گھر لایا، پیٹ چاک کیے، 2 قیمتی موتی نکلے. 1 موتی لے کے بازار آیا، سنار کو دکھایا. وہ زمانہ بھلا تھا، آج تو لوگ دا لگا لیتے ہیں نا. اس نے کہا پورے بازار میں اس کی کوئی قیمت نہیں ادا کر سکتا. بادشاہ وقت تک پہنچی. اس نے جواہری بلائے. 1 موتی کی قیمت کیا طے پائی؟ 10,000، 20,000، 25,000. اور نہیں بھائی 30 خچر، ان پہ جتنا سونا لاد لیا جائے. وہ اٹھا کے گھر لے آیا. بادشاہ نے دوبارہ طلب کیا. کہا اور موتی رکھتے ہو؟ کہا رکھتا ہوں. بیچتے ہو؟ بیچتا ہوں. ریٹ؟ کہا ریٹ اب میری مرضی کا. کہا مانگو کیا مانگتے ہو؟ کہا ڈبل لوں گا. 60 خچر سونا لاد کے گھر لے آیا. یقیناً
بادشاہ کے بعد اس شہر کا سب سے امیر ترین شخص وہ ٹھہرا، کون؟ جس نے اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کی۔ دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی جوان، یہ ٹگئی سب کچھ نہیں ہوتے۔ ماں باپ بہت بڑی دولت ہے، لیکن اس دولت کی قدر ہم نے دیکھی بڑھاپے میں جب وراثت تقسیم ہوتی ہے۔ یہ پاک پتن کا واقعہ آپ لوگوں کے سامنے سوشل میڈیا پہ بڑا وائرل ہوا، وہ نلائق اور نکما بیٹا جس کے باپ نے 40 سر پردیس کے دھکے اس نلائق بیٹے کے لیے گزارے، اور وہ اپنے جوتے پہ تھونک کے باپ کے منہ پہ مارتا ہے اور ٹھٹے مارتا ہے، اور وہ کس طرح اس کی تسلیق لگی وہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا۔ جب وراثت تقسیم ہوتی تو تماشا اس وقت دیکھنے والا ہوتا ہے۔ وراثت پہ تو 1 انچ پہ بھائی نے بھائی کو ذبح کر دیا نا، اور جب ماں باپ کی باری آتی تو تماشا اس وقت دیکھنے والا ہوتا ہے۔ جھگڑا وراثت پہ ہوا اور ماں باپ کی باری آئی تو پھر تماشا اور طرح کا ہوتا ہے۔ ایک جھگڑا بچپن میں ہوتا تھا، آپ کو یاد ہے؟ ماضی کے دریچوں میں ذرا میں اور آپ جھانک کر کے دیکھیں تو ایک دھندلا سا نقشہ تو ضرور میرے اور آپ کے سامنے ہوگا۔ ایک جھگڑا بچپن کا تھا یار، وہ بڑا ہی خوبصورت جھگڑا تھا، کاش کے بڑھاپے میں بھی ہوتا۔ ہم بھی جب گھر جاتے تو بچے پاؤں سے کوئی سینے سے لپٹتا ہے، تو وہ جھگڑا کیا ہوتا تھا؟ ماں میری ہے، باپ میرا ہے۔ لیکن بڑھاپا آیا تو وراثت پہ جھگڑا ہوا، اور جب ماں باپ کی باری آئی تو تماشا کیا لگتا ہے؟ کوئی کہتا ہے گھر چھوٹا ہے، کچھ کہتے ہیں خرچے زیادہ ہیں، اور کچھ نالائق کہتے ہیں یہ بوڑھا کھانستا ہے تو میرے بچوں کی نیند خراب ہوتی ہے۔ مکافات عمل ہے دوست۔ آج چارپائی برآمدے تک لائے آنے والے کل میں انتظار کیجئے گا، یہ بچے اٹھا کے آپ کو باہر پھینکیں گے۔ یہ ناراض گے تو عرش کا رحمان ناراض ہو جائے گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں الا انبئکم باکبر الکبائر، فرمایا صحابہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ عرض کیا کہ ارشاد فرمائیے، فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ بڑے گناہوں میں ایک گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ باب الفتن میں یہ روایت موجود ہے، میرے نبی فرماتے جب میری امت میں 15 بری خصلتیں آ جائیں گی تو فرمائے امت انتظار کرے سرخ آندھیوں کا، زلزلوں کا، انہیں زمین میں دنسا دیا جائے گا اور آسمان سے تابڑ توڑ حملے ہوں گے۔ وہ 15 بری خصلتیں کون کون سی ہیں؟ فرمایا جب حکمران طبقہ سرکاری خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دے گا، جس کے پاس امانت رکھی جائے گی ذاتی مال سمجھ کے ہڑپ کر جائے گا، مالدار لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے، علماء دین دنیا کے طلبگار بن جائیں گے، آدمی بیویوں کے فرما بردار ہوں گے، ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے۔ یہ دوست کے ساتھ تو حسن سلوک سے پیش آئیں گے، باپ کے ساتھ بد سلوکی کریں گے، دوست کو دیکھ کر باہیں پھیلائیں گے اور باپ کو دیکھ کے رستہ بدل لیں گے۔ دوست آئے گا کنڈا کھڑکائے گا، جہاں جی چاہے گا لے جائے گا، بوڑھی ماں بوڑھا باپ ترلے کرے گا، پرواہ نہیں کریں گے۔ فرمائیے دوست کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے، باپ کے ساتھ بد سلوکی کریں گے، شرابیں عام ہوں گی، اس امت کا اول آخر پہ لان تان کرے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ سرخ آندیاں، پھر کیا ہوگا؟ زلزلے، پھر کیا ہوگا؟ زمین میں دنسا دیا جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ آسمان سے یالا باری ہوگی۔ کب میرے بھائی؟ جب ماں باپ اولاد کے رویوں سے دکھی اور نالا ہوں گے، پھر رحمت خداوندی اس قوم کے بیٹوں سے ناراض ہو جائے گی، اور ناراضگی کا اظہار فرمایا کبھی سرخ آندیاں، کبھی زلزلے، کبھی زمین میں اور کبھی آسمان سے حملے ہوں گے۔ ایک صحابی نے حضور سے عرض کیا حضور قیامت کب آئے گی؟ کوئی نشانی ارشاد فرما دیں۔ میرے نبی نے فرمایا جب مائیں ذلیل ہو جائیں گی۔ ہاں گر گر کی کہانی، میرے ایک ملنے والے ہیں، میری ملاقات ہوئی، اترا ہوا چہرہ، خیریت پوچھی تو وہ بڑھیا پھونٹ پھونٹ کے رونے لگے، کچھ آنسو تھمے تو میں نے کہا کچھ بتائیں تو صحیح۔ مجھے کہتی آج بیٹے نے منہ پہ تھپڑ مارا ہے۔ اس بڑھیا نے میرا ہاتھ پکڑا، سر پہ رکھا، قریب تھا کہ سر پھٹ ہی جاتا۔ 1-2 ہفتے بعد دوبارہ ملا، آپ دیدہ دیکھا، میں نے کہا ظالم نے پھر مارا۔ مجھے کہتی اس نے کچھ نہیں کہا، تیری باتوں نے دکھی کیا۔ میں نے کہا میں نے آپ کو کیا کہا؟ مجھے کہتی تیری یہ باتیں میں نے سوشل میڈیا پہ سنی، ہزاروں لوگ تیرے سامنے بیٹھے تھے، دل ڈوبنے لگا، خوف کھانے لگا کہ اتنے لوگوں میں سے کسی نے میرے بیٹے کو بد دعا نہ دی ہو۔ میں نے کہا او ظالم، تو تھپڑ مارتا ہے اور وہ تیری زندگی کی بھیک مانگتی ہے۔ جب مائیں رسوا ہو جائیں گی تو پھر قیامت آ جائے گی۔ مجھے آپ کے جنوبی پنجاب سے کسی صاحب نے کال کی، وہ کہتا ہے مولانا کہانی سنیے گا اور مشورہ دیجئے گا۔ وہ کہتا ہے جوانی میں ماں بیوہ ہوئی، اکیلا ہوں، کوئی بہن بھائی نہیں، اور اس بات کا پوری شدت سے احساس کہ ماں کے احسان میرے کندھوں پہ بڑے ہیں، لوگوں کے گھروں میں برتن مانجے، جھاڑو دیا، محنت مزدوری کر کے مجھے پالا پوسا، جوان کیا۔ وہ کہتا ہے شادی شدہ ہوں، گھر میں نو ساس کا جھگڑا ہے، جو میں دیکھتا ہوں اس میں ماں کا کچھ قصور زیادہ لگتا ہے اور گھر والی کا کم۔ آپ مجھے مشورہ دو میں کیا کروں؟ میں نے کہا درگزر، گھر والی کو سمجھا، جس طرح پیچھے ماں چھوڑی یہ بھی تو ماں ہے۔
کوئی اور بھائی نہیں کہ میں مشورہ دوں کہ ان کے پاس چھوڑ آیا. وہ کہتا ہے میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے. میں نے کہا بتائیں جی کیا ترکیب آئی ہے آپ کے دماغ میں؟ وہ کہتا ہے میں اپنی ماں کا نکاح نہ کر دوں. میں نے کہا ماں جی کی عمر کتنی ہے؟ وہ کہتا ہے 60 سال. میں نے کہا ظالم جوانی تو تیرے نام لگا دی. جب اسے سہارے کی ضرورت تھی تجھے سہارا دیکھ سمجھا, خواب سپنے دیکھے یہ اسائے پیری بنے گا. اور کتنی گندی نظروں کی شکار ہوئی ہوگی یہ بڑھیا, اور آج تو بھی اس کو گھر سے نکال رہے. جب مائیں ذلیل ہو جائیں گی تو میرے نبی نے فرمایا قیامت آ جائے گی. سن لو جوانو, نہ نماز قبول ہوگی, نہ روزہ قبول ہوگا, نہ حج قبول ہوگا, نہ زکوٰۃ قبول ہوگی, نہ تبلیغی گشت قبول ہوں گے, نہ پیر کے آستانے پہ جھاڑو قبول ہوگا اگر یہ بوڑھے ہم سے راضی نہ ہوئے. مجھے ٹوبہ ٹیکسنگ ایک نوجوان ملا, 18-20 سال عمر, سفید امامہ اور سفید ہی جامہ, چہرے پر داڑھی کا نور. مجھے دوستوں نے بتایا یہ صبح لوگوں کو نماز کی دعوت دیتا ہے. مجھے اچھا لگا کہ آج کا جوان تو چونک چباروں میں چھٹی کے وقت اسکول کے گیٹ کے سامنے جوانیاں برباد کرتے, رقص و سرود کی محفلیں سجاتے. یہ سعادت مند کہ یہ صبح لوگوں کو نماز کی دعوت دیتا ہے. میں نے بہت ساری دعائیں دی, کچھ لبوں پہ تھی, کچھ نہا خانہ قلب میں. میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے تھے, انہوں نے سرگوشی کی. وہ کہتے ہیں مولوی صاحب یہ باپ کا گستاخ بھی بڑا ہے. دستار کے ہر پیش کی تصدیق ہے لازم, ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا. بڑی بڑی پگڑیاں باندھ لینے سے انسان بڑا نہیں ہوتا, بندہ رویوں سے بڑا ہوتا ہے. میں نے کہا بیٹا یہ تو بہت بری بات ہے. چرب زبان تھا. مجھے کہتا ہے مجھے بھی بٹھاؤ اور میرے ابا کو, میں غلط ہوا تو جوتے کھاؤں گا. خیر کوئی ایک دو بات جو اس کے دل کے دروازے پر دستک کا سبب بنی. میں نے کہا جا معذرت کر کے. 20 منٹ بعد واپس آیا, آنکھوں میں بہت سارے آنسو لیے آیا. میں نے کہا کیا بنا؟ وہ کہتا ہے ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہوں, ابا نے مجھے سینے سے لگا لیے. ہم کہتے ہیں آج سینے سے لگو بھائی, کل قبروں سے لپٹ کے رونا پڑے گا. لیکن اس وقت کے پچھتاوے سے کیا حاصل ہوگا یار؟ ماں باپ کی قدر ان کی زندگی میں کرو. قدر نعمت زوال نعمت کے بعد یہ چلے جائیں گے نا تو پھر زندگی سے راستہ مانگو گے, ہمیں زندگی راستہ نہیں دے گی. میرے نبی نے قدریں سکھائی, جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے. اور پھر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا ادب کر کے بتایا. آپ مصلی امامت پہ کھڑے ہیں اور تا حد نظر اصحاب ہیں, حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے. یہ مکی دور نہیں, یہ مدنی دور ہے. یہاں آداب کی آیتیں اتر چکی, یہاں صحابہ کتار اندر کتار کھڑے ہیں. یار جس نے دکھوں کا دور دیکھا ہونا, خوشحالی آئے تو انسان آرزو ضرور کرتا ہے کاش میرے ماں باپ ہوتے تو میرے سر پر عزت کی دستار دیکھتے. میں اور آپ اپنا ذرا ماضی پلٹ کے دیکھ لیں, کل تک ہم کہاں کھڑے تھے؟ ایک وقت کا ہوتا تھا, ایک وقت کا ہوتے ہی نہیں تھا. اچار سے روٹی کھا لیتے تھے, گنڈے سے کھا لیتے تھے, گڑ سے کھا لیتے تھے. ہمیں تو یاد آتا ہے وہ لسی میں نمک مرچ اور اس میں ہی روٹی بھگو کر کے کھا لیتے تھے. وہ کسی نے فقیر سے کہا تھا کہ بابا جی سب سے مزیدار چیز کون سی ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا تھا پتر پوکھوں دیے, وہ اجڑے وہ ویران دسترخوان یاد آتے ہیں یار. آج دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے پھل ڈھونڈتا ہے اپنے بوڑھوں کو. کاش اماں جی ہوتے, کاش ابا جی ہوتے, یہ بہار بھی دیکھتے. اور یار کبھی کوئی گلی محلے میں نہیں جانتا تھا. سچی کہانی تو یہ ہے کہ رشتہ دار بھی نہیں پہچانتے تھے. اور تلخ کہانی یہ, غریب کا رشتہ دار کو ہوتا بھی کوئی نہیں. غریب تو کسی کو کال کر لے تو نواب کا بیٹا کال نہیں ریسیو کرے گا, کہیں قرض نہ مانگ لے, قرض دے دیے تو واپس کیسے کرے گا. غریب خوددار ہوتے ہیں, ہاتھ پھیلانا توہین جستجو جانتے ہیں. وہ تو رشتوں کی قدروں کو جانتا تھا, یہ چچا کا, یہ تائے کا, یہ ماموں کا, یہ پھوپھو کا بیٹا. لیکن وہ کیا جانتا تھا کہ جہاں دولت ڈیرے جماتی ہے وہاں رشتے اور قدریں بدل جاتی ہیں. کم لوگ دیکھے زندگی میں جنہوں نے اپنے آغاز کو یاد رکھا, کہاں سے شروع ہوا اور آج کہاں آ کے کھڑا ہوا. معذرت سے اکثر لوگ اوقات بھول جاتے ہیں. ایک جملہ ہے ان لوگوں کے لیے, بھائی جان اوپر جانے میں بڑا ٹائم لگتا ہے لیکن اوپر سے نیچے آنے میں کچھ زیادہ ٹائم نہیں لگتا. کبھی زمانہ تھا یار یہ جانتے ہی نہیں تھے, آج کسی کا بھتیجا, آج کسی کا بھانجا, آج کسی کا بھائی, آج کسی کا کزن, کہاں سے کہاں آ گئی زندگی. آج پورے رحیم یار ہاں میں دعائیاں ہیں. انسان ڈھونڈتا ہے ان بوڑھوں کو, کاش وہ ہوتے تو میرے سر پہ عزت کی دستار دیکھتے. اور بھائی کبھی پاس سائیکل نہیں ہوتا تھا, آج جہازوں کے سفر, آج دوڑتی گاڑیاں, آج فلک بوس عمارتیں, آج بنگلے پلازے. انسان آرزو کرتا ہے کاش ماں باپ ہوتے. میرے ایک دوست نے گاڑی لی, میں نے مبارکباد دی تو آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے کہا خوشی کے ہیں یا ماضی کی تلخیاں؟ وہ کہتا ہے ایک زمانہ تھا کہ ماں بیمار ہو گئی اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ماں کو گاڑی پہ بٹھا کے ہاسپٹل لے جاتا. وہ کہتا ہے ماں کو گدھا گاڑی پہ بٹھایا اور ماں راستے میں ہی زندگی کی بازی ہار گئی. وہ کہتا ہے سب کچھ ہے, ماں نہیں ہے. مرنے والے یہ بات کیا جانے, اللہ اکبر, جینے والوں پہ کیا گزرتی ہے. زندگی بڑی ادھوری ہوتی ہے اپنوں کے بغیر. میں 1997 میں قبلہ ثاقب صاحب کے پاس آیا, حفظ کیا, کتابیں پڑھی.
مجھے یاد ہے جب میری والدہ حضرت کے پاس چھوڑ کے جانے لگی تو انہوں نے اتنا کہا کہ میری آرزو یہ بھی انہی راہوں کا راہی بنے۔ 2 سال بعد وداعی اجل کو لبیک کہہ گئی، ہم نے بھی جانا ہے لیکن جانے والوں یاد بہت آتے ہیں۔ میں ان راہوں کا راہی بنا، دوڑ لگائی، میں پورے پاکستان میں جاتا ہوں، بڑی عزتوں سے نوازا گیا، لیکن انسانی فطرت میں عرض کر رہا ہوں، کبھی کبھی آرزو مچلتی ہے، یار ماں ہوتی، پردے میں بیٹھ کے سنتی، میرا قد کس قدر بڑھ جاتا۔ مجھے آج بھی وہ ماں کا پیار نہیں بھولا کہ جب میں نے حفظ میں داخلہ لیا تو ایک پارہ حفظ کیا، ان کے قدموں میں کھڑے ہو کے وہ پہلا پارہ سنایا تو انہوں نے مجھے 100 روپے انعام دیا۔ وہ آج بھی مجھے یاد ہے، تو یاد آتے ہیں یار بچھڑے ہوئے لوگ، تو جب یہ چلے جاتے ہیں تو ان کی یادیں اور تڑپاتی ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں ماں بچھڑی تھی، ابوا کٹیلہ ہے اور ساتھ ام ایمن ہے، اور وقت آخر ماں نے کیا کہا، بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے۔ فرمایا بیٹا میں بھی جا رہی ہوں لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا۔ فرمایا اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، موتی فضا میں بکھرے، ماں سے لپٹ کے روئے، ننھے ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی، آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا، پھر جہاں تک ماں نظر آئی میرے نبی پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں۔ میں سیدہ کے مزار پہ 2 دفعہ گیا ہوں، یہ تقریباً مدینہ سے 350 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ پہلی دفعہ حاضر ہوا پہاڑ کے نیچے تھا، ماحول خاموش تھا، ہوا کا کہیں سے کوئی ایک جھونکا بھی نہ آیا، لیکن جب سیدہ آمنہ کے قدموں میں جا کھڑا ہوا ایسا لگا کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے ہوں۔ آج بھی جنت سے ٹھنڈی ہوائیں سیدہ آمنہ کو سلام کرنے آتی ہیں۔ میرے ساتھ کچھ علماء تھے، ہم رخصت ہونے لگے تو میں نے کہا یار آج ہم بھی جس طرح حضور ماں سے بچھڑے تھے پلٹ پلٹ کے دیکھا تھا، میں نے کہا آؤ بچھڑتے ہیں، آؤ پلٹ کے دیکھتے ہیں۔ ہم بچھڑے، ہم نے پلٹ پلٹ کے دیکھا، حضور کا بچپنا اور وہ بچپنے کی تڑپتی کہانی یاد آئی۔ مقام بدر تک ہماری ہچکیاں اور سسکیاں تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ام ایمن کہتی میں حضور کو لے کے پہاڑ سے نیچے آئی، پلٹ کے دیکھا تو ساتھ نہیں تھے۔ فرماتی جلدی سے پھر پہاڑ پہ چڑھی تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امی جی آپ تو جانتے ہو کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ ام ایمن کی جان نکل گئی، سینے سے لگا لیا۔ میرے نبی فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے، بچھڑوں کی یاد آئی، مصلی امامت ہے، تا حد نظر اصحاب ہے، آنکھوں میں آنسو ہے۔ صحابہ کو کلام کیا کاش میری ماں ہوتی، صحابہ میں تمہیں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورت فاتحہ کی قرات بھی کر چکا ہوتا۔ حضور فرماتے میری والدہ کو مجھ سے کوئی کام یاد آ جاتا، مسجد نبوی کے دروازے پر آ کر کہتی ابن محمد میرے بیٹے محمد میری بات سنو۔ حضور فرماتے نماز توڑ کے پہلے اپنی ماں کی بات کو سنتا۔ بہت بڑی دولت ہے یار، اگر آپ کے پاس یہ دولت ہے تو ان کی قدر کرو، چلے گئے ہیں تو بھائی ان کی قبر پہ جا کے دعائیں مانگا کرو۔ میں جب بھی والدین پہ بات کرتا ہوں تو آخر پہ 1-2 بات ضرور کہتا ہوں، مانا کہ آپ بڑے ہو گئے ہو، آپ کے کندھوں پہ اب بہت ساری ذمہ داریاں، ظاہر ہے صبح سے شام محنت مزدوری، تھکے ہارے آتے ہیں، کھانا لینا ہے، بچوں کو ٹائم دینا ہے، نیند بھی چاہیے، لیکن میرا کہنا ہے بھائی کیا آپ کے پاس 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ نہیں جو آپ اپنے ماں باپ کے لیے مختص کر دو، گپ شپ لگایا کرو یار، ان کے لیے تحائف لایا کرو، کبھی پھول لے آئے، کبھی کپڑے لے آئے، کبھی باہر گھمانے پھرانے لے جایا کرو یار، کبھی کسی اچھے ہوٹل سے کھانا کھلانے لے جایا کرو، کبھی والد سے پوچھا کرو ابا جی کو پرانا یار پرانے دوستوں کی کہانیاں سنا کرو، جب سنائے گے نا کبھی لبوں پہ تبسم تو کبھی رخسار پہ آنسوؤں کا تھم جانا۔ اور سعادت مند بیٹا بوڑھے باپ کو پرانے دوست سے ملانے لے جائے، مریں گے یہ؟ مرتے اس وقت ہے جب ہم ٹائم نہیں دیتے، اولاد کو دھوکہ لگتا ہے، ہم سمجھتے کہ ہم شاید انہیں کوئی ہفتے میں یا 15 دن بعد 500,000 دیتے تو یہی ہمارا حق ہے، یہ پیسوں کے بھوکے ہیں؟ کیا انہوں نے کبھی زندگی میں پیسہ نہیں دیکھا یار بڑا کمایا اور وہ کما کے خرچ بھی ہمارے اوپر کیا ہوتا ہے، نہیں چاہیے انہیں پیسے، ہم سمجھے کہ شاید جس طرح ہمارے ساتھ دوسرے مفاد کے رشتے جڑے یہ بھی مفاد پرست ہیں، ہم کہتے ہیں پیسے نہ دو یار وقت دو، ان کے ساتھ وقت گزارا کرو، ان کے ساتھ دوستی لگاؤ۔ لیکن معذرت سے کہوں گا 6 ماہ ہماری ان سے ملاقات نہیں ہوتی، سریرا کبھی ملاقات ہو جائے تو دور سے سلام کر کے السلام علیکم ابا جی اماں جی السلام علیکم، بس یہی ہے ہمارا ان سے رابطہ۔ انہیں وقت دیا کرو بھائی، وقت دو گے تو یہ نہیں مریں گے۔ آخری بات گفتگو سمیٹتا ہوں، میں کھاریاں کے پڑوس میں ایک جگہ حاضر ہوا، میرا جو میزبان تھا وسیم عباس انگلینڈ میں ہوتا ہے، اس کی والدہ کا ختم پاک اسی طرح کی ملتی جلتی گفتگو، میں نے وہاں ایک بات سنائی، یہاں آپ کو بھی عرض کروں گا پھر اس کی بات سناؤں گا، گفتگو سمیٹ لیتا ہوں۔
میں نے بات کیا سنائی، میرا ایک ملنے والا ہے سیالکوٹ سے، اس کا تعلق ہے، وہ کہتا ہے والدہ کو میں ایک دن دکان پہ لے گیا، جوتا خریدنا تھا، دکاندار نے کچھ 6-7 قسم کے جوتے دکھائے، میں نے ماں سے پوچھا ماں جی کون سا پسند ہے، مجھے کہتی پتر سارے ہی سونے نے، تو میں نے دکاندار سے کہا سارے پیک کر دو، تو ماں نے کہا بیٹا ایک چاہیے، کہا ماں تجھے سارے پسند ہے تو پھر سارے ہی لے کے جائیں گے، مجھے اچھا لگا نا، آج تو گن گن کے دیتے، جو دیتے اس کا حساب بھی لیتے ہیں، تو یہ بات میں نے وہاں سنائی، تو وسیم مجھے گاڑی تک چھوڑنے آیا، تو اس نے جو بات سنائی وہ سیدھی دل کو لگی، وہ کہتا ہے مولانا میں نے ایک دن والدہ کو کال کی کہ اماں جی کی کر رہے ہو، مجھے کہتی پتر ساگ بنا رہی ہیں، کھانا ہی تھے آ جا، حکمن کہا، اچھا اگر حکمن بھی کہا ہے تو اسلام آباد سے آنا ہے، لاہور سے آنا ہے، رحیم یار خان سے آنا ہے، او بھائی ہزاروں میل دور رزق حلال کی تلاش میں بیٹا دیار غیر میں ہے، ماں نے حکمن نہیں کہا، محبت سے کہا کہ پتر کھانا ہی تھے آ جا، وہ کہتا یہاں چوٹ لگی، 3 گھنٹے میں ایئرپورٹ پہ، وہاں سے فلائٹ لی اور 8-9 گھنٹے میں پاکستان، اور ماں کے ہاتھ کا پکا ہوا آ کے ساگ بھی کھایا تھا، اور محبت کہاں ہواؤں فضاؤں میں اڑاتی ہوئی ماں کے قدموں میں لے آئی، اور ہم ایک ہی گھر میں رہ کے، ایک ہی بستی میں رہ کے، ایک ہی محلے میں رہ کے 6 ماہ ان سے ملاقات نہ کرے تو کتنے دکھی ہوتے ہوں گے، وقت گزارا کرو، انہیں وقت دیا کرو، اللہ سے دعا ہے اللہ عزیزم بھائی محمد شہباز صاحب آپ کے والد گرامی کی کامل مغفرت فرمائے، اور ساری زندگی اپنے ابا جی کو دعاؤں میں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔